اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج پیغام دعوت اصلاح، اور دعوت یہ نہیں دے رہا کہ آپ برائے مہربانی میرے پاس آ جائیں۔ معذرت کے صاحب، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو رزق کے حلال کھلانا ہے، تو اس کے لیے مجھے کام پہ جانا پڑتا ہے۔ میں محنت کرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ بنا ہوں، محنت کرتا ہوں، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہوں، آپ کو میسج دے رہا ہوں۔ اس کو سنیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج جو ہمیں حکم ملا تھا، کیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میرے آقا و مولا آپ کے گھرانے کے علاوہ کسی کو رب نے عزت دی ہے؟ شانیں دیکھ لیں، مرتبے دیکھ لیں، مقام دیکھ لیں، وہ کسی سے چھپی لکی ہے؟ مجھے بتاؤ میرا بھائی۔ دعوت اصلاح تو یہ بنتی ہے، کیونکہ ہر ایک بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن عقل اللہ رب العزت نے اسی لیے انسان کو نوازا عقل سے کہ یہ عقل فیصلہ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، بہتر کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اگر ہم حق بات سن کر بھی ہم انسان نہ بنیں، ہم اللہ کی طرف نہ پلٹے، اس کے حکم کے مطابق نہ چلے، وہ جس کا کلمہ پڑا ہے اس سونے آقا و مولا کے حکم کو نہ مانا، وہ جو ہم گناہگاروں کو اس چیز سے نوازا جس کے بغیر کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا۔ اس کی پہلے دلیلیں دی کہ دیکھ لو میں نے کس کس نبی پر کتابیں اتاری ہیں، کتنوں پہ میں نے وہ کیا بولتے ہیں اسے، وہ کتیس میرے زبان پہ نہیں آ رہا ہے، تو مجھے بتائیں قرآن جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ اتنی گواہیاں ریٹن کے ساتھ، اور گواہی بھی قرآن دے رہا ہے، میرے اللہ کا حکم آپ تک پہنچا ہے۔ قرآن کا کیا کیا آیا ہے قرآن مجید میں؟ کن تحقیقوں میں چل پڑے ہو؟ تمہیں تحقیق کے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا۔ اللہ نے ہمیں اس لیے تو خلق نہیں کیا کہ ہم تحقیقیں کرتے پھریں اور اس چیز کی تحقیق کریں جس کا ہمیں ایک رتی برابر کوئی فائدہ نہیں، اس سے ہمیں ملنا کچھ نہیں۔ اسی چیز نے ہمیں آج نفرت میں بٹھایا ہوا ہے، اسی نے آج ہمیں ایک کے خلاف 72 اور ہر 72 کے خلاف ایک کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ بھی گروہ کی شکل میں۔ کیا وہاں دین ہو سکتا ہے؟ یار مجھے نہیں چاہیے آپ، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ نبی کی امت کو اکٹھا کرو،
اگر ایک ذرہ برابر ہی تمہارے اندر غیرت ہے نا اپنی اصلاح کرنے کی، وہ میرا بھائی آپ مہربانی فرما کے نا، وہ کوئی میرے لیے سارے محترم ہیں، میں حیا کرتا ہوں، میں بچوں کا بھی حیا کرتا ہوں، میں ان سے بھی اس لہجے میں گفتگو کرتا ہوں کہ وہ اس کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے۔ یہ زندگی ہے۔ کسی کو تکلیف دینا یا کسی کو نفرت یا حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ زندگی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا ہے کہ جا کے کتوں کی طرح بھونکو اور لڑو۔ ہمیں کلمہ اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم نے اس کلمے کا ورد کرنا تھا۔ اس کلمے کے اوصاف بیان کرنے تھے۔ اس کلمے کے اوصاف بیان کرنے تھے، نہ کہ ہم نے نفرت اٹھا کے اس کو بیان کرنا تھا۔ آج دو بیسیں سٹارٹ کی بنی ہوئی ہیں اور بہت سارے نے بعد میں جنم لے لیا۔ سنی شیعہ کو نہیں مان رہا اور شیعہ سنی کو نہیں مان رہا، اور آگے ان میں کتنے فرقے بن گئے یہ سب کو پتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی سے بھی پوچھو، سارے کہتے ہیں سنیوں کے فرقے، ہم سنی ہیں جی۔ جو سنیوں میں تفریق ہوئی ہے نا، وہ بیس دیکھ لیں آپ، جہاں سے اس تفریق نے بنیاد رکھی وہ میرے اللہ کی عبادت تھی۔ جو وحدہ لا شریک کی عبادت کا اہتمام کرنا تھا، جہاں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا تھا، جس جگہ ہم نے سجدہ ریز ہونا تھا، اس جگہ کو آپ نے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ کتنے ٹکڑوں میں؟ 4 ٹکڑوں میں۔ ایک ناف سے نیچے ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، ایک ناف سے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، ایک سینے پہ رکھ کر پڑھ رہا ہے، اور ایک ہاتھ کھول کر پڑھ رہا ہے۔ 4 تقسیمیں بیس وہاں سے ڈلی، آگے سے جو سٹیپ چلا تفریق کا۔ یہ جو آج بول رہے ہیں، بڑے دعوے کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو پڑھا نہیں ہے تو دوسروں کو پڑھنے چلا ہے۔ تو اتنا بڑا عالم دین بن گیا ہے، تو اگر اتنا عقل مند ہوتا، تو اتنا دانا ہوتا، اتنا عاقل ہوتا، اتنا تو نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیر خواہ ہوتا، تو اس سے جہنمی کیوں کہلوا رہا ہے؟ پھر اگر تو خیر خواہ تو جنتی کہلواتا، ہمیں جہنمی کیوں کہلوا رہا ہے؟ کیا دشمنی ہے اس نبی کی امت کے ساتھ تم سب کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کے کیوں دشمن بنے ہوئے ہو؟ جس سے پوچھو وہ شریعت کی بات کرتا ہے۔ شریعت تو کہتی ہے 2 گواہ ہوں، 2 وٹنس ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے۔ بتاؤ نا میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے وہ آپ بن جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے سفید بارش ہے تو میرے بزرگوں کی جگہ ہے، میرے بزرگوں کی طرح ہے۔ میں بھی تو آپ میں سے ہوں، میں بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں۔ تو پھر میں چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ میں یہاں بیٹھ کے نفرت کی بات کروں۔ صلاح کیسے ہوگی؟
کون اصلاح کر رہا ہے؟ بتائیں نا، ہمیں کیوں جہنمی کے لوایا جا رہا ہے؟ کیا دشمنی ہے آپ کی ہم سے؟ اور کوئی ہوتا کون ہے؟ کوئی کیوں ہوتا؟ وائے؟ میری زندگی ہے، حساب میں نے دینا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے بھی عقل سے نوازا ہے، چلے آپ سے شاید کم ہوگی لیکن جو ہے وہ بہت اچھی ہے میرے پاس۔ آپ کی طرح غلیظ نہیں ہے، آپ کی طرح غلاظت سے رنگی ہوئی نہیں ہے، خون سے لت پت نہیں ہے۔ اپنی تاریخ پڑھ لینا۔ آپ کا تو عالم یہ ہے کہ آپ ہر ایک اس فرقے یا اس تفریق کے خلاف یہ اعلانیہ کھڑا ہے، ہر ایک کے خلاف ایک 72 گروہ کا مجمع کھڑا ہوا ہے، ہر ایک میں لاکھوں کی کم سے کم چلو تعداد تو ہوگی، کا ہزاروں کی تو ہوگی۔ وہ تمہاری شریعت کدھر چلی گئی؟ تمہیں شریعت کی نہیں سمجھ؟ 2 گواہ ہوں گے تو بندہ پھانسی، وہ چاہے جھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، کہیں لٹکائے ہیں تم نے۔ وہاں جج جو بیٹھا ہوتا ہے کرسی پہ، کسی کو کیا پتا وہ سنی تھا، وہابی تھا، دیوبندی تھا، شیعہ تھا، بریلوی تھا، کون تھا، کیا تھا، یہ تو کسی کو نہیں پتا، سارے جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ میں سے تھے، کہیں بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکا دیا، پیسے لے کے لٹکا دیا۔ دیکھیں نا، یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے نا۔ تو وہ کون تھے جج؟ وہ پکڑ کے لے جانے والے کون تھے؟ وہ کیا سارے ایک ہی فرقے کی پولیس ہے؟ آپ کی پنجاب پولیس میں کتنی تفریق ہوگی؟ دیکھیں نا، کوئی وہابی ہوگا، کوئی سنی بھی ہوگا، کوئی شیعہ بھی ہوگا، کوئی دیوبندی بھی ہوگا، کوئی بریلوی بھی ہوگا، کوئی دعوت اسلامی والا بھی ہوگا، ہر رنگ ہر نسل کا بندہ وہاں موجود ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی فکر ہے۔ کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے ٹیسٹ دینے کے لیے، اور بھرتیاں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ جگہ سے لوگ آتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، وہ جو بھرتی ہو کر آ گئے ہیں، وہ پولیس میں ملازم ہو گئے، ان کا وہ تو ایک جاب کر رہے ہیں اپنے بچوں کے رزق حلال کے لیے۔ وہ تو اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کے کھڑے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے، ہماری فیور کے لیے۔ تو بھی تو وہاں پہ تو ہیں، فوج میں چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، مختصر یہ تفریق آپ کو ملے گی۔ 2 گواہ بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، تو مجھے بتائیں مرنے کے بعد اس کا کیا عمل، اس کے پاس کون سا اختیار؟ مرنے کے بعد اس کے پاس کون سا اختیار رہ جاتا ہے؟ حساب تو وہ دینا ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں جو گزاری، اس کا حساب دینا ہے۔ مرنے کے بعد کو عمل والا معاملہ ہی کو نہیں رہا، پھر تو وہ ان کی جزا پر ہے، اس کی جزا پر ہے۔ تو مجھے بتائیں، یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حساب آپ نے اپنا دینا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، جب 2 گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، یہاں جس امام کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہوں، ہر ایک امامت کا دعوے دار ہے، ہر ایک کے اندر امام موجود ہیں جو امام بنے بیٹھے ہیں، ہر ایک گروہ میں، ہر ایک تفریق میں۔ کبھی کسی کو امامت سمجھ آئی ہے؟ امامت کیا چیز ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اس کا؟ امام کیسا ہونا چاہیے؟
اب بات آ جاتی ہے، نہیں جی میں تو سننی ہاں، میں نے مان لیا تو پھر یہ میرے اور شیعہ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ او بھائی انہی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ کس پہ ابھی میں نے کس سے ابتدا کی ہے؟ ابھی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، تیری عطا سے، یہ تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس کیا اختیار ہے؟ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی۔ اس جماعت میں شامل ہو جاؤ جو جماعت میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس جماعت میں آ جاؤ، وہ ٹائٹل لے لو، وہ سب نے لیا ہوا ہے، آپ کے پاس ہے۔ سب سے پوچھو کون جنت جائے گا، بتاؤ مجھے ریٹن کے ساتھ، کہاں لکھا ہوا ہے سنی کا فلاں فرقہ جائے گا یا شیعہ کا فلاں فرقہ جائے گا؟ کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ؟ کہاں لکھا ہوا ہے کلمہ پڑھنے والے کو کافر بولنا؟ کہاں لکھا ہوا ہے بتائیں ہمیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی نوازش۔ یہ بات میں ان سب سے کر رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پڑھنے والے ہیں، جو سونے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور نبی کی آل پر درود اور سلام بھیجنا چاہتے ہیں عشق اور محبت کے ساتھ، جو چاہتے ہیں کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ تو سب سے خوبصورت عمل جو آپ کے پاس ہے، میں ابھی آپ سے ساری دلیلیں دے رہا ہوں، آپ سے عبادت افضل ترین عمل ہے۔ کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت، یہ افضل ترین عمل ہے، اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ اور جو عمل اس کا، وہ کیا عمل ہے؟ عمل اس نے حکم کیا دیا ہمیں، اس نے حکم کیا دیا ہے، بیسک چیز حکم ہوتی ہے۔ جیسے آپ کی نماز افضل ترین عبادت، وہ آپ کی نماز افضل ترین نہیں ہے معذرت کے ساتھ، اس کی عبادت جس رنگ میں کرو وہ افضل ترین ہی ہوتی ہے، وہ کم تر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اس نے رات کو بلایا تھا، اس نے بولا تھا رات کے پاس آنا میرے پاس۔ انبیاء کے جو طریقے ہیں نا ان کو دیکھ لو، آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اللہ نے نظام بنا کے بتایا ہمیں کہ میں نے کیا قانون بنایا ہے، کس کو مالک بنایا ہے، کس کو غلام بنایا ہے۔ جیسے آج آپ کہانیاں لکھتے ہو، جیسے آج آپ کی جو اس کی شکل ہے وہ ایک ڈرامے کی شکل میں ٹی وی پہ چل رہی ہے، انسان کا کردار دکھایا جا رہا ہے وہاں پہ، اس کا لب لباب بتایا جاتا ہے کہ جس نے زیاستی کی اس کو ہی سزا ملی، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ بھی ساتھ دوسرا رخ بھی بتایا کہ یہ دیکھو کہیں زیاستی کرنے والے بھی اس نے قائم رکھے، وہ جو زیاستی کرنے والے قائم رکھے ان کے پیچھے بیس رکھی، کیونکہ وہ اس سے ڈرتے بھی تھے، حتیٰ کہ ان کو فلاح ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو، اب کہتے ہیں نا اللہ، بھائی اللہ کب کرے گا؟ جب اس کے ساتھ رجوع کرو گے،
جب اس کے بندے بنو گے. وہ قرآن میں کہہ رہا ہے فرقہ فرقہ نہ ہو. نبی کہہ رہے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور تب فرقے میں نہ پڑنا، گمراہ نہ ہو جانا، فرقہ فرقہ نہ ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں فرقے سے منع فرما کر گئے ہیں. اللہ کا حکم قرآن. جب قرآن دیا میرے نبی نے امت کو تو کیا بولا؟ کیا پیغام دیا میرے آقا نے؟ بولا تم میں دو چیزیں، کمپلیٹ ہو گیا قرآن. کیا میسج دیا؟ میری تیاری ہے، میں جا رہا ہوں تم سے. پہلے پتا تھا، اجازت لی گئی. مجھے بتائیں آپ کا کمی آپ کی جان لے سکتا ہے؟ آپ کے گھر کا ملازم وہ آپ کی جان لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے. وہیں آپ کو کھانا پکانے والا باورچی آپ کو کھانے میں زہر ڈال کے دے دے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ وہیں گھر کی ملازمت صفائی کرنے والی وہیں کچھ پانی میں ملا کے پلا جائے، کیا پتا؟ اس نے اندر جانا ہے، کام کر جانا ہے، بات ختم ہو جانی ہے. تو کڑ کس بات کی ہے میرے بھائی؟ اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے بندے کیوں نہیں بنتے؟ اللہ کے بندے بنو میرے بھائی. وہاں جہاں بیٹھے ہو نا وہیں بیٹھے رہو. وہ آپ کی حکومت، وہ آپ کو ہی مبارک. ہمیں نہیں چاہیے ایسی حکومت. ہمیں ایسی جارہ بھی نہیں چاہیے. مجھے آپ سے کوئی طلب نہیں ہے. میں ڈیوٹی کر رہا ہوں اصلاح کی، حکم پروردگار کی، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. آپ نے وہ کام کیے جو عقل مانتی ہی نہیں. ان باتوں کو لے کے بیٹھ کے آپ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن ان دو باتوں پہ آپ نے اتفاق نہیں کیا. آپ نے ان باتوں پہ اتفاق نہیں کیا. اگر آپ دو باتوں پہ اتفاق کر لیتے، اگر آج شیعہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لی ہے، اگر ان کو مان لیتا تو بات ختم ہو جاتی. اور اس بات کو اگر اس کے دل میں کوئی رنجش ہے، کوئی تکلیف ہے، یا اس کا شعور یہ کہتا ہے تو وہ اپنے پاس رکھے، کیونکہ اس نے اپنا حساب دینا ہے، کسی اور کا نہیں. وہ جو اپنا اس کا مائنڈ بنا ہوا ہے نا کہ ایسے ہونا چاہیے، نہیں نہیں، اس سے نکل آئے باہر. ویسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے جیسے میرے رب کا حکم ہے اور میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے حکم ہے، جس کی شریعت کے ہم ماننے والے ہیں، جس کے حکم پہ ہم نے کھڑا ہونا ہے. جیسے امتی بنو گے ویسے ہی اسی دن تم ریئلی واقعی خدا بن جاؤ گے. جس دن آپ سب لوگ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنیں گے اسی دن، اور تفریق کو چھوڑیں گے اسی دن آپ خدا بن جائیں گے. اسی دن آپ کیا بن جائیں گے؟ خدا بن جائیں گے. اور خدا بننے کے لیے جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں وہ جو مٹی کا پتلا بنایا گیا تھا، مجسمہ بنایا گیا تھا، میرے رب نے جو بنایا تھا، اس کے اندر، کیونکہ جب تک اس کے اندر روح نہیں تھی، وہ مٹی کا مجسمہ تھا، اسے سجدہ کوئی نہیں تھا، اسے سجدہ نہیں تھا. جب اس کے اندر روح پھونکی گئی تو اس کے لیے سجدہ جائز ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سجدہ جائز ہو گیا. لیکن ان کا جو ان سے نیچے ہیں، یہ اللہ نے نظام بنایا تھا، یہ اصلاح تھی. ایسے اصلاح کی جاتی ہے امت کی. صحیح حق بات پہنچائیں ان تک، اور سب سن رہے ہوتے ہیں، نہیں ہم کہاں اور وہ کو. بھائی ان کو چھوڑو، ان کا حساب دینا ہے آپ نے. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ماننے والے ہیں نا، ان کا آپ نے حساب دینا ہے. وہ کس نبی، کس رسول، کس پیغمبر کا آپ نے حساب دینا ہے؟ سب کے تو ہم ماننے والے ہیں. وہ صرف وٹنس بنے تھے، رستہ بنے تھے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاریاں تھی. آپ اللہ نے باشکل انسان جو خوبصورت چیز بنائی، اس کی بیس آدم سے رکھی، وہ انسانیت کا لبادہ بنایا گیا. کیسا انسان بنایا اللہ نے، کتنے قد کاٹ کا بنایا. جب میرے آقا کا ٹائم آیا، آپ کی آمد کا ٹائم ہوا، تو اللہ نے انسان کے قد کاٹ کو معین کر دیا. اس ٹائم پہ بھی کوئی 8 8 9 9 فٹ بندے کا کوئی نہیں تھا قد. بشکل انسان اللہ نے بتایا کہ میں نے اتنا سائز میں کم کر کے اتنی ہائی پاور دے دی کہ وجہ تخلیق کائنات بنا دیا. اور اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا، اللہ نے بنا دیا، بات ختم ہو گئی. ہم کہتے ہیں نا ہمارے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں ہے، دعویٰ کرتے ہیں نا، تو ان کو کیا دلیل دیتے ہیں آپ؟ کیا ان کے پاس لے کے جاتے ہیں ریٹرن کیس؟ کیا معیار ہوتا ہے؟ آپ کی عبادت میں جناب ابو بکر صدیق کا نام لے لیں، اتکم ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم نفرت والے نہیں ہیں. میں ابو بکر صدیق کو ماننے والوں میں سے ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں کہ میرے پاس یہ سوچ بھی اگر ہو تو، اگر تھی، نہیں تھی، تو اس کی دلیل مجھے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ میں نے اپنے 45 سالہ زندگی میں 40 41 40 سال ان میں گزارے ہیں، اب بھی انہی میں ہی گزار رہا ہوں. لیکن بس میں وہاں سے تفریق سے نکل آیا باہر، میں تفریق سے باہر نکل آیا. اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں تفریق سے باہر آ گیا. میں نے اصلاح کی اپنی. میں نے جیسا تفریق کو چھوڑا تو اس نے میری آنکھیں، میرا دماغ روشن کر دیا. یہ سب اسی کی دین ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. کیونکہ اس نے مجھے چنا کہ تو پیغام رسا بن، میرا پیغام پہنچا. یہ میرا کوئی انداز نہیں ہے. خاک کا کیا ہوگا خاک کا؟ ہم کیا ہیں اس کے سامنے؟ کیا ہیں ہم؟ کیڑے مکوڑے. ہم سے ہو سکتا ہے بہتر ہوں.
ہم سے حساب ہونا ہے، ان سے کوئی حساب نہیں ہے، ہم ہی سے حساب ہونا ہے۔ وہ جن سے حساب ہونا ہے فکر ان کو ہونی چاہیے، جن کا حساب ہی نہیں ہونا ان کے متعلق تحقیق کرنا جاہلیت ہے۔ ان کا کیا مقام تھا، کس کا کیا مقام تھا، بھائی چھوڑ دو۔ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ آدم کو سجدہ کرو، انسان کو، انسان کے پتلے کو جس کے اندر میں نے روح ڈالی ہے، اس کو اب جاؤ، میں نے دیکھو انسان بنایا ہے، اسے سجدہ کرو، کس کو حکم دیا؟ ملائکہ کو، میرے باپ کو سجدہ کرنے کے لیے، کیونکہ میں بھی آدم کی اولاد ہوں، میں کوئی نئی مخلوق نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں، میری بھی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک ناک ہے، میرے بھی داڑھی اور مونچھ ہے، میرے سر پہ بھی بال ہے، میرا بھی رنگ گورا چٹا ہے، میرا یہ سانولا ہے، جیسا بھی ہے، میں نے بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی ننگا نہیں بیٹھا ہوا آپ کے سامنے۔ ہاں، باتوں کے اعتبار سے بالکل ننگی باتیں کرتا ہوں، میں باتیں ننگی کرتا ہوں میں، لیکن وہ باتیں ننگی کرتا ہوں جس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہلکا سا جھٹکا لگے اور وہ راہ ہدایت پہ آ جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ کیا دیا انہوں نے آپ کو؟ چلے آپ بتائیں نا، آپ کو ملا کیا ہے؟ کیا یہ حکم کہیں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو جہنمی جانے؟ خواہ وہ بولے گا تو نہیں وہاں پہ، لیکن اس کی تفریق یہ دلیل بن جائے گی کہ وہ اپنے باپ کو جہنمی سمجھتا ہے، کیونکہ باپ بریلوی اور بیٹا دیوبندی، یا اس طرف سنی کر لیں یا اس طرف شیعہ کر لیں۔ مجھے بتائیں جس کے مخالف اتنی بڑی تعداد ہوگی وہ کیسے جنت جائے گا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جھوٹ بولتے ہیں، روٹیاں لگاؤ، لگائی رکھو یار روٹیاں، اور میں آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں انہیں مت چھوڑیں، اگر یہ رائے ہدایت پر آئیں تو انہیں مت چھوڑیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حکم کو مانیں۔ صدیق کا لقب اس لیے دیا جناب ابو بکر کو کہ وہ ایک ایسا وٹنس میں نے رب نے بنایا ہے، پہلے یہ اس کی کیا تاریخ تھی، پھر یہ کیا بنا، اور اللہ نے اسے کیا عزت اور کیا مرتبہ دیا، لیکن تھا غلام۔ ان کی جو زندگی کی عبارت ہے نا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ غلامی سے عبارت ہے۔ وہ میرے آقا اور مولا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے غلام ہیں، وہ تمام صحابہ ان کے غلام ہیں، تمام انبیاء رسول پیغمبر ان کے غلام ہیں، اور تمام امت ان کی غلام ہے، اور تمام انسانیت ان کی غلام ہے۔ وہ جس طرف دیکھیں گے کہیں گے، میرا رب یہ نہیں کہے گا میرے حبیب تو کہہ رہے ہو تو میں نہیں مانتا، بلکہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب جو تو نے پاس سے کہا ہے میں اسے تصدیق کرتا ہوں۔ میرے حبیب جو تو نے اپنے پاس سے کہا ہے نا، میں رب تیری اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ جس ہستی جس کریم آقا کی تصدیق میرا رب کر رہا ہے، وہ تم ان کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہو، ان کی آل سے دشمنی لگائی ہوئی ہے، کیوں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ ابو بکر کو مان لو یار، میں شیعوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں مان لو،
اور سنیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ذکر علی کیوں چھوڑے بیٹھے ہو؟ یہ تو جناب ابو بکر صدیق وجہ بنے تھے. میں کہتا ہوں کوئی ادنا صحابی بھی بنا تھا نا جو اس دور کا سب سے ادنا تھا، لیکن ہم سے تو اچھا تھا، اس نے آقا کی زیارت کی تھی، آقا کے چہرے کو دیکھا تھا. ہائے 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 ہائے. وہ ہم سے بہتر ہے. بے شک میرے آقا نے فرمایا کہ جو تمہارے بعد آئیں گے جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے، ہائے ہائے وہ افضل. ہم تو بن دیکھے تھے، ہم افضل کیوں نہیں بنے؟ ہم کیوں جہنمی بنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی کہہ رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ اتنی بغض، اتنا کینہ اپنی نبی کی اس کلمے سے، شرم نہیں آتی؟ شرم کرو یار. ذکر علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے ذکر علی کے ساتھ؟ آپ کو کون ہوتے ہیں آپ جو ذکر علی کے خلاف بات کریں؟ کہ اللہ کہ حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آل کی شان کسی کو نہیں پتا؟ وہ غیرت کرو، جس جنت میں جانا ہے اس کے سردار مولا حسن اور مولا حسین ہیں. میرے مولا علی کے پتر ہیں وہ. ہاں جی، ہمارے مولا ہیں وہ سردار ہے جنت کے. طلب جنت کی، دوڑ جنت کی، اور جنت کے مالک کے دشمن بنے بیٹھے ہو. شرم نہیں آتی؟ غیرت کرو. یہ عارضی زندگی کو ترجیح دے کے تم نے تفریق تو ابھار دی، اس کو تو بڑھاوا دے دیا. امتی نہیں اکٹھے کیے تم نے، ایک دوسرے کو جہنمی کلوایا تم نے، باپ بیٹے کو جہنمی کلوایا تم نے. یار بتاؤ نا، باقی کی نظر میں کیا ہو آپ؟ کوئی بھی مجھے سن رہا ہے، آپ کیا ہو باقیوں کی نظر میں؟ بتاؤ. اپنے آپ سے سوال کرو. مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کمنٹس کی ضرورت ہے آپ کی. میرا میسج یہ ہے کہ میری بات اگر غلط ہے دلیل دو، نہیں غلط عمل کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کے فالوور بنو جو تمہیں عزت دے رہا ہے، جو تمہیں بتا رہا ہے کہ دین مصطفیٰ کیا تھا، حکم پروردگار کیا تھا. نہ کہ اپنی جانوں کے، اپنی آل کے دشمن بنو، ان کے خیر خواہ بنو. جیسے امتی بنو گے اتنی بڑی جماعت میں اللہ شامل کرے گا کہ تمہیں لگ پتا جائے گا، تمہاری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا. ہم تو اس جماعت میں داخل ہوئے ہیں، آج پتا چلا یہ جماعت ہے، یہ تو میرے آقا کی امت کی جماعت ہے. یہاں تو سارے امتی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کسی کو کوئی کافر نہیں کہتا، یہاں کوئی کسی کو جہنمی نہیں کہتا. یہ وہ جماعت ہے جو جنتی جماعت ہے، جس کی دعا اللہ نے قبول کی تھی جس امت کو بخشنے کی. یہ وہ امت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو میرے آقا چھوڑ کر گئے تھے. بشکل اہل بیت اور بشکل صحابہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ نے تو اپنی زندگی میں غلامی کی سند لی ہے. مر جاؤں تو یہ مولا حسن اور مولا حسین کے جو سگنیچر والی سند ہے نا، یہ میرے کفن کے ساتھ رکھنا. کیوں بھائی؟ جناب عمر کے پاس تو اتنے اچھے اعمال تھے، اشرا مبشرہ میں تھے. وہ نہیں تھے؟ وہ آقا کے قدموں میں نہیں لٹے ہوئے؟ بتائیں نا، نہیں لیٹے ہوئے وہاں پہ. لیکن کیوں غلامی لے لی؟ کیوں سند لی؟
کیوں بچوں کو وصیت کی؟ یہ دونوں کے لیے پیغام ہے، شیعوں کے لیے یہ پیغام کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ریٹن موجود ہے۔ وہ کون ہیں؟ حسن اور حسین مولا کے غلام ہیں، ہمارے مولا کے کیا ہے؟ وہ غلام ہیں۔ وہ ایسے غلام ہیں جن کے پاس ریٹن ہے، بروز محشر بھی وہ ریٹن ان کے پاس ہوگا، کیونکہ اعمال نامہ ہر ایک کا کھلنا ہے وہاں پہ، اور جس کے پاس ایسا ریٹن ہوگا نا وہ میرا بھائی جنت جائے گا، کیونکہ جنت ان کی ہے۔ عمر ہمیں، جناب عمر فاروق ہمیں میسج، یہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ شیعوں کو تو عمر کے گن گانے چاہیے تھے، تم بھی انہی کے مخالف، انہی کے ہی پیروکار نکلے، بظاہر تو ان کے ساتھ دشمنی ہے تمہاری، اور پیروکار بھی انہی کے نکلے ہو۔ ہمیں دیا کیا ہے انہوں نے یار؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا دیا ہے آپ نے امت کو۔ اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، چھوڑے سنی شیعہ کو، نبی کے امتی بنے، اس جماعت میں شامل ہو جائیں جس کی بخشش کی دعا کی گئی، کرنے والا سوڑا نبی اور وعدہ کرنے والا وعدہ لا شریک۔ ہاں، وعدہ وہی کرتا ہے جو وعدہ لا شریک ہو، وہ وعدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو میں بھی کوئی اکیلا ایسا نہیں کہ سارے وعدے میں بھی پورے کر دوں، کسی نہ کسی جگہ کمی آ جاتی ہے، ہاں جی، لیکن اس کے لیے وہ آپ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے نا وہ سامنے آتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، بٹ سب کوئی بات نہیں علی بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، چلو 2-4 دن لیٹ ہو گئے، 10 دن لیٹ ہو گئے، ہمارے آ گئے، آپ نے ہمیں دے دیے، تو کیا مطلب ملا اس کا؟ وہ آپ کو چیز بینیفٹ دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ ہم نے وہ چیزیں لینی ہیں جن چیزوں نے ہمیں فائدہ دینا ہے۔ اگر فائدہ کے بغیر کوئی معاملہ کرنا ہے تو اس میں کیا آپ کا کیا ملے گا آپ کو جس میں فائدہ کوئی نہیں؟ جرمی کے لوانا اچھا عمل ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کیا حدیث میں یہ لفظ نہیں لکھے ہوئے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا، جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا، اگر وہ ان میں ہوگا تو میری امت میں بھی ہوگا، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے۔ کیا نہیں لکھا؟ کیا میرے اور آپ کے، جن کو آپ اپنا بھی، آپ بھی دعوے دار ہیں آقا اور مولا کے، میں کہتا ہوں آپ سچے حبدار بن جائیں، ان کے حقدار نہ بنے، حبدار بنے۔ حق مانگنے والے نہ حق بھی آ جاتے ہیں، میرا بھی حصہ ورنہ تھے، میرا قبضہ ہے تھے، انہوں کو کوئی مالکی نہیں، وہ قبضہ ہمارا قبضہ تھا، کتنا جی؟ اتنے 100 سال کا، 50 سال کا، 30 سال کا۔ کیا ان کو پیمنٹیں نہیں کرتے ان کو وہاں سے اٹھانے کے لیے؟ وہ لیتے نہیں؟ وہ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ اس لیے نکلے نفرتوں سے باہر، نبی کے امت، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہی بنے گا جس کے لیے اللہ نے حکم کیا۔ سنی ذکر علی مان لے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا سنیوں سے کہ آپ برائے مہربانی
برائے مہربانی حق پر آ جائیں. کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ آپ جن کو بڑا مانتے ہو وہی کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت. وہ کر کے دکھائی، وہ کر کے دکھائی، اور اس کا وٹنس بھی گھر کا فرد بنایا. جناب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے دلیل بنائی، آپ سے دلیل بنائی گھر میں بیٹھ کے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب مولا علی کی موجودگی میں. پہلے تو آپ راوی دیکھ لیں خود، اس بات کے گواہ دیکھ لیں. پوچھنے والی بیٹی، بابا آپ کھانا نہیں کھا رہے، دیکھ علی کے چہرے کی طرف رہے ہیں، دیکھ جناب مولا علی کے چہرے کی طرف رہے ہیں. تو جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا، بیٹی عائشہ، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو بیٹا میں عبادت کر رہا ہوں. مجھے بتائیں، وہ جس کی عبادت کی جائے وہ افضل ہے یا عبادت کرنے والا افضل ہے؟ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے کیونکہ اللہ افضل ہے. اگر خدائی میں اللہ نے کسی کو افضل بنایا تو وہ مولا علی کو بنایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وجہ تخلیق کائنات تھے. آپ کے لیے کائنات کو وجود میں لایا گیا. یہ خدائی آپ کے اختیار میں دی گئی. دونوں جہانوں کا سردار بنایا، خاتم النبیین بنایا، ہر اس لقب سے نوازا جو کسی اور کو نہیں مل سکتا سوائے آپ کے. ہر اس لقب سے نوازا، اتنی شانیں دی. پھر اس خدائی کا جس کو منبع بنایا گیا، سربراہ بنایا گیا، جس نام کو اللہ نے اپنے ناموں میں رکھا، جس نام کی صدا میرے آقا نے سنی عرش بری پر، جس شخصیت کا رشتہ میرے اللہ کروا رہا ہے، کسی کو کیا تکلیف بیٹھ کے اس کی تحقیق کرے، کیا سمجھ نہیں آتی. جس جنت میں جانا ہے وہ جنت انہی کے بیٹوں کی ہے. گھر کا جو مالک ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، وہی افضل ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں یہ نظام موجود ہے کہ گھر کا بڑا جو مرد ہو، جو کون ہو، ہاں پھدو ہو یا وہ اس کے پلے کخ نہ ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر مرد ہو تو جو سربراہ ہوتا ہے وہی اس کا مختار ہوتا ہے. اللہ نے اسے اس کا اختیار دیا ہوا ہے، کیونکہ اسی سے ان کو پیدا کرتا ہے اور اسی کو سربراہ بناتا ہے.
پھر اس سے کئی سربراہ بنا دیے. ہماری ہمیں دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں. میں اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہم نے اصلاح کرنی ہے، ہم نے سیدھے رستے پر آنا ہے، ہم نے سچائی کو ماننا ہے. لیکن ہم سچائی جاننے بوجھنے کے باوجود اس کو نہیں مان رہے. ہم اللہ کے نبی کے امتی نہیں بن رہے. یہ سب کو پتا ہے کہ ہم ماں کے ساتھ بدکاری والے ہوں، شرم نہیں آتی؟ کیسے عالم دین ہو، کیسے اس منصب پہ بیٹھتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ کیسے امام بن جاتے ہو، آگے کھڑے ہو جاتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ امام بننے کے لیے امام والی کوالٹیز ہونی چاہیے آپ کے پاس. وہ معیار ہونا چاہیے کہ واقعی پتہ چلے کہ میں کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. کیونکہ عبادت امامت کے ساتھ ہو تو افضل ہو جاتی ہے. جو عبادت امام کی سربراہی میں ہوتی ہے وہ افضل ہو جاتی ہے. وہ افضل ایسے ہوتی ہے کہ آپ کی قبولیت کے کچھ درجے چانس بن جاتے ہیں.